بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موٹر سائیکل کا پنچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی، اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جوں ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں۔ میں نے ایک اچھٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے جھپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکر ادا کرنے چلنے لگا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا، ہاں سنو، تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈیالی شریف ہے، میں 2-3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا ہوں، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کے بس بھی آ گئی۔ وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 800 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے، اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو اسٹیشن پر کھڑا کر ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے 700 روپے میں خانیوال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہو گیا، کچھ خبر نہیں۔ خانیوال اسٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے کبیر والے کی وین پر سوار ہوا۔ آخر بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چرپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھی۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، او میرا پتر خیر سے گھر آ گیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑا گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔